السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوں ٹیپو سلطان کے بارے میں۔ ٹیپو سلطان کون تھا، آج میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ہندوستان میں وہ واحد سلطان تھا جس کے بارے میں جب تک وہ زندہ رہا انگریزوں کو لگا کہ یہ جب تک زندہ ہے ہم ہندوستان کو فتح نہیں کر سکتے۔ جب انگریزوں کے ایک افسر نے ٹیپو سلطان کی لاش دیکھی تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارے ہندوستان میں قابض ہونے کی، جس کو دیکھ کر انگریز بہت خوش ہوئے، کیونکہ برصغیر پر قبضہ کرنے کی آخری وہ رکاوٹ تھی دم توڑ چکی تھی۔ یہ 1760 کی بات ہے کہ دلی سے 2200 کلومیٹر دور سرنگا پٹم اس شہر میں کے مینار پر بنے ایک کمرے میں ایک عجیب سی سرگرمی جاری تھی۔ ایک 10 سالہ لڑکا بہت ہی جان فشانی سے ریتی کی مدد سے کمرے کی سلاخیں کاٹ رہا ہے، اور اس کے پاس بیٹھا اس کا 5 سالہ بھائی خوف اس کو دیکھ رہا ہے۔ بڑے لڑکے نے کھڑکی کی سلاخیں کاٹی اور اس سے ایک رسی باندھی اور نیچے کی طرف لٹکا دی، اور اپنے 5 سالہ بھائی کو اپنی پیٹھ پر لادا اور اس رسی کی مدد سے نیچے اتر گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں سرنگا پٹم میں ایک باغی جرنیل حیدر کے 2 بیٹے ٹیپو اور کرین فرار ہو چکے ہیں، اور یہ سلاخیں کاٹنے والا بہادر فتح علی ٹیپو تھا، اور اب یہی ننھا سلطان اپنے بھائی کے ساتھ چھپتا پھر رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ٹیپو کے والد حیدر علی میسور کے راجا کا سپہ سالار تھا۔ اپنے مخالفین کی سازشوں کی وجہ سے باغی قرار دیا جا چکا تھا، اب وہ بھی شہر سے فرار ہو چکا تھا، اور اس کے باپ حیدر علی کے فرار ہونے کی وجہ سے ان کے دونوں بیٹوں کو قید کر لیا گیا تھا۔ بالآخر وہ دونوں بھی فرار ہو چکے تھے، اور اسی دوران ہولی کا تہوار آ گیا اور حیدر علی کے ہمدردوں نے اس کے دونوں بیٹوں کو رنگ میں رنگ دیا، اور دونوں بھائیوں نے چہرے پر شیر کے ماسک پہن لیے، اور بالآخر سب لوگوں کی نظروں سے چھپ کر وہ شہر سے فرار ہو گئے، اور بالآخر اپنے باپ حیدر علی سے جا ملے۔ اور اس فرار ہونے کے 1 سال کے اندر اندر ٹیپو کا والد حیدر علی میسور کا حکمران بن چکا تھا، اور حیدر علی کا 21 سالہ دور حکومت جنگ اور جدل میں ہی گزر چکا تھا، اور 1782 میں حیدر علی کی وفات کے بعد ٹیپو سلطان بنا تو اسے بھی انہی مسائل کا سامنا کرنا پڑا جو اس کے والد حیدر علی کو تھا۔ میسور کی حکمرانی کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی بلکہ کانٹوں کا بستر سمجھی جاتی تھی۔ ٹیپو اپنے دور حکومت میں ان جنگوں کو ٹال تو سکتا تھا لیکن روک نہیں سکتا تھا۔ اس کی یہ وجہ تھی اس کا مشکل جغرافیہ، جو کہ اس کی بہت بڑی وجہ تھی۔ اس وقت کی بھارتی ریاست کرناٹکا، کیرالہ اور تامل ناڈو ریاست میور کا حصہ تھی۔ ان تینوں علاقوں کے بہت بڑا ایریا ریاست میسور کا حصہ تھا۔ ریاست میسور کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے 3 بہت ہی خطرناک دشمن تینوں سرحدوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ مشرقی علاقوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی کہ انگریزوں کی حکومت تھی، جن کا جنوبی ہندوستان میں مرکزی دفتر بھی تھا، جو کہ مدراس تھا اور موجودہ چنئی کہلاتا ہے۔ انگریز علاقے کے ساتھ مشرق ہی میں حیدرآباد دکن کی ریاست جو اب آندھرا پردیش کہلاتی ہے، جبکہ شمال کی طرف مراٹھے تھے جن کی سلطنت دہلی تک پھیلی ہوئی تھی، جبکہ مغرب میں سمندر تھا۔ کیونکہ ٹیپو کو کسی طرف سے نہ کوئی مدد ملنے کی امید تھی نہ ہی وہ پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ اس خطرناک جغرافیے کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی تھا کہ ہندوستان میں ریاست میسور ایک دولت کے لحاظ سے بہت زیادہ مشہور تھی، کیونکہ مسالے کی صنعت اور کپڑے کی صنعت یہاں بہت تیزی سے پھل پھول رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میسور کے لوگوں کی آمدن باقی ہندوستانی لوگوں سے 5 گنا زیادہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ریاست میسور کے تینوں طرف پھیلے دشمنوں کی واحد نظر میسور پر قبضہ کرنا تھا، اس لیے ان سے صلح یا معاہدہ کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
اور اسی وجہ سے خطرناک مسائل، خطرناک جغرافی حالات اور دشمنوں کی بے جا مداخلت کی وجہ سے ریاست میسور کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن ٹیپو ہار ماننے والوں میں سے بالکل نہیں تھا۔ ٹیپو صلح اور جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ اس نے اپنے دشمنوں سے صلح کے بہت معاہدے کیے، لیکن وہ سب کے سب ناکام رہے اور بالآخر ٹیپو سلطان کو اپنے دشمنوں سے جنگ ہی کرنی پڑی۔ اور ان جنگوں میں ٹیپو نے اپنے دشمنوں کو بہت بار شکست دی اور دشمن اس کو شیر میسور بھی کہنے لگے تھے۔ اس سلسلے کی پہلی جنگ وہی تھی جو ٹیپو کو ورثے میں ملی تھی۔ یہی وہ جنگ تھی جس میں ٹیپو سلطان کے والد مارا جا چکا تھا اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے وادی میسور پر حملہ کر دیا تھا۔ ٹیپو کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اب تک ہار مان چکا ہوتا اور یہ وادی میسور اب تک کی ختم ہو چکی ہوتی، اور ٹیپو نے تخت نشین ہوتے ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک سے ایک لشکر کو دھول چٹا دی۔ پھر اس نے بنگلور کے ایک قلعے میں انگریزوں کی فوج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ برصغیر میں انگریزوں کو ایسی ذلت آمیزہ شکست برصغیر میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی اس کے بعد ان کو ایسی کبھی بھی عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایسے میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ٹیپو سے صلح کی درخواست کی۔ اگر ٹیپو یہ جنگ جاری رکھتا تو انگریزوں کے ہیڈ کوارٹر مدراس پر بھی قبضہ کر سکتا تھا، اور ایسے میں جنوبی ہندوستان سے انگریزوں کے تسلط کا خاتمہ بھی ہو جاتا۔ اور ٹیپو نے رحم دلی کے ساتھ کام لیا اور بالآخر صلح کر لی، اور بالآخر 1784 میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ دستخط کیا۔ اس معاہدے کے ساتھ ہی ٹیپو ہندوستان میں تو سلطان بن گیا، ہیرو بن گیا، لیکن انگلستان میں صف ماتم بچھ گیا۔ اور اس معاہدے کے ساتھ ہی انگریزوں نے طے کر لیا اگر ہم نے ہندوستان پر قبضہ کرنا ہے تو ہمیں ٹیپو کو رستے سے ہٹانا ہوگا، اور اس کے لیے انہوں نے ہندوستان میں سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ اور ان سازشوں میں ٹیپو سلطان کی ایک کمزوری یہ بھی تھی کہ وہ بادشاہ بننے کے بعد اس نے نئے لوگوں کو اپنے دربار میں شامل کیا تھا اور وہ لوگوں کو خوش کرنا نہیں جانتا تھا۔ جب ٹیپو سلطان نے اپنی سلطنت میں نئے لوگوں کو بھرتی کیا تو اس سے اس کے پرانے لوگ ناراض ہو گئے، جو کہ اس کو سلطان بننے میں جنہوں نے اس کی مدد کی تھی وہ اس سے بات سے بہت زیادہ ناراض ہوئے، اور پرانے لوگوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ ٹیپو سلطان اب ان سب کو نظر انداز کر رہا ہے۔ ٹیپو اپنی اصول پسند عادت کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کو سزائیں بھی دیتا تھا، اور ٹیپو نے اپنے ایک ماہر جرنیل کو ایک مخالف کو پناہ دینے کے جرم میں قید کر لیا، اور ٹیپو نے اس ماہر جرنیل کو قید میں ڈال، اور اس ماہر جرنیل نے قید میں ہی خودکشی کر لی، جس کی وجہ سے اس کے پرانے لوگ اس سے بدظن ہو گئے۔ اور ٹیپو کی اس بیوقوفانہ حرکت کی وجہ سے دربار میں سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس سے انگریزوں کو بہت فائدہ ہونے لگا۔ اب ٹیپو کے دربار سے ہی انگریزوں کو گردار ملنا شروع ہو گئے تھے، اور ان سازشوں کا سب سے زیادہ فائدہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہوا۔ اور ان سازشوں کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا نیا گورنر جنرل ہندوستان میں نافذ کیا، جس کا نام لارڈ تھا، اور یہ شخص بہت ہی مکار تھا، اور یہ دشمن کو جنگ سے زیادہ اس کے گھر میں کمزور کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ اور اس مکار شخص نے ٹیپو سلطان کی ریاست میں بہت سارے جاسوس بھیجے تاکہ اس کی جاسوسی کر سکیں، اور ان جاسوسوں میں ایک کا نام تھا سید امام، اور یہ ٹیپو کی ریاست سرنگا پٹن پہنچا اور ٹیپو کے ناراض درباریوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی حمایت کے لیے رضامند کر لیا، لیکن اس کی یہ سازش بروقت پکڑی گئی اور ٹیپو سلطان نے اس کا بہت سخت نوٹس لیا، اور ٹیپو سلطان نے اس میں ملوث سب درباریوں اور سید امام کو سزائے موت کا حکم دے دیا۔
اور ٹیپو سلطان کے اس فیصلے کے بعد بھی غداروں کی تعداد کم نہیں ہوئی، بلکہ غداروں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ ایسٹ انڈیا کا گورنر لارنس اکیلے ٹیپو کے مخالف آنے سے ڈرتا تھا، لہٰذا اس نے مرہٹھوں اور حیدرآباد دکن کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ جنگ شروع کرنے کے لیے اس نے یہ بہانہ کیا، اور اس جنگ کے بعد انہوں نے یہ بہانہ کیا کہ اس نے ٹیپو کے اتحادی راجہ ٹنگاور کے خلاف، انگریزوں کے اتحادی راجہ ٹنگاور کے خلاف جنگ چھیڑی ہے۔ حالانکہ یہ جنگ راجہ نے خود چھیڑی تھی، اور ٹیپو کی جوابی کارروائی کے بعد یہ جنگ ختم ہو چکی تھی اور یہ معاہدہ بھی ہو چکا تھا، اور کارنوالیس نے اس جنگ کو جواز بنا کر سابقہ شکست کے وقت کیا جانے والا امن معاہدہ ختم کر دیا اور میسور پر چڑھائی کر دی۔ پہلے اس نے میسور کے اہم شہر بنگلور پر قبضہ کر لیا، جس کے جوابی کارروائی میں ٹیپو نے حملہ کر کے اس کو وہاں بنگلور میں گھیر لیا۔ جب ٹیپو آخری حملہ کرنے والا تھا تو اس کے دربار میں موجود غداروں نے اس کا سارا پلان انگریزوں کو دے دیا، جس کی وجہ سے ٹیپو کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، جو بالآخر